چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدیث حدثنا نمبر کیوں نہیں پڑھتے؟ حدیث نمبر 3594 جی وبه قال چلیں. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يغزون فيقال لهم هل فيكم من صحب الرسول فيقولون نعم فيفتح عليهم ثم يغزون فيقال لهم هل فيكم من صحب الرسول فيقولون نعم فيفتح لهم. جی دیکھو آسان ترجمہ ہے نا، بس خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ کہیں گے کیا تم میں کوئی نبی کا ساتھی موجود ہیں صحابی؟ تو اگر ہوں گے تو اللہ ان کی وجہ سے فتح دے گا. یعنی یہ بھی ایک تبرک ہے نا، یہ بھی تبرک ہے کہ صحابہ کرام کی فضیلت بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بھی. تو یہ علامات نبوت میں امام بخاری لائے ہیں اور یہ تمام پیش گوئیاں پوری ہوئی ہیں. تو یہ نبوت کی علامات ہیں ایسا. یعنی تابعین کی جب لڑائیاں ہوتی تھیں تو وہ دیکھتے تھے کہ کوئی ہم میں لوگ پوچھتے تھے بھائی ہمارے ساتھ کوئی صحابی رسول ہیں یا نہیں. اور یہ مسلمان فاتحین میں بعد میں اس طرح سے یہ سنت جاری رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی اللہ والے بزرگ کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے لڑائی میں. یہ جو سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ پہ حملہ کیا ہے نا، تو اس نے بھی 2-4 بزرگوں کا انتظام کیا تھا کہ بھئی 2-4 اللہ والے بزرگ ہمارے ہاں موجود رہیں. اب جن لوگ کے بزرگ ہی نہیں ہوتے وہ ٹینشن میں آئیں گے بھی. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے نا اس حدیث کی بیس پہ کہ جب اللہ والے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے تو بے شک وہ لڑائی نہ کریں تو ان کی وجہ سے بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے. چلو حدیث نمبر آج 3595 کل اس میں یہ ہے کہ روحانی عامل کو ساتھ لے جاتے ہیں، جو تھوڑی سی برکت ہے وہ بھی ختم ہو جائے تاکہ. چلو حديث نمبر 3595 وبه قال حدثنا محمد بن الحكم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا سعد الطائي قال أخبرنا محل بن خليفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ثم جاءه آخر فشكا إليه قطع السبيل. فاقے کا شکایت کی، دوسرے نے کہا کہ قطع سبیل ڈاکو ہیں، راستے میں ہمیں تنگ کرتے ہیں. مختلف لوگوں نے نبی سے مختلف شکایتیں کی. يا عدي هل رأيت الحيرة؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں حیرہ کا پتہ ہے؟ عراق کے قریب ہے نا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا لیکن مجھے اس کے بارے میں علم ہے، میں گیا نہیں ہوں. قال فإن طالت بك حياة لترين الضعين ترحل من الحيرة حتى تطوف. آپ نے فرمایا اتنا امن قائم ہونے والا ہے، اتنا امن قائم ہونے والا ہے ان قریب کہ حیرہ سے ایک عورت آئے گی اور بیت اللہ میں کا طواف کر کے چلی جائے گی. اتنا امن ہوگا، ایک عورت بھی یہ کام کر سکے گی. لا تخاف أحدا إلا الله قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طي. کہتے ہیں میں نے دل میں بولا طئی کے جو دعار ہیں، جو ڈاکو ہیں، وہ کہاں گئے؟ یعنی اس وقت مجھے بھی یقین نہیں تھا لیکن پھر صحابی کہتے ہیں سارے واقعات میں نے بعد میں دیکھے. یہ بھی نبی کے معجزے ہیں. ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. آپ نے فرمایا تم یعنی وہ دل میں سوچ رہے ہیں کہ وہ ڈاکوؤں کا کیا ہوگا، اتنے بڑے بڑے ڈاکو وہ کہاں جائیں گے بھائی؟ کیونکہ اس وقت کوئی حالات ایسے تھے ہی نہیں نا کہ کوئی سوچ سکتا ہو کہ مستقبل میں ایسا بھی ہوگا. تو نبی نے فرمایا کہ تم کسرا کے کنگن فتح کرو گے. قلت كسرى بن هرمز. میں نے کہا کہ کیا کسرا ابن ہرمز؟ یعنی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اسی کسرا کی بات ہو رہی ہے جو بادشاہ ہے. آپ نے فرمایا ہاں. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد. آپ نے فرمایا تم اگر زندہ رہنا ایک وقت آئے گا ایک آدمی سونے کا ایک مٹھی بھر کے نکالے گا اور دیکھے گا کس کو صدقہ کروں. لوگوں میں اتنا مال ہوگا لوگوں کے پاس کوئی بندہ ہی نہیں ملے گا. ولينقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له. ہاں آپ نے فرمایا پھر قیامت آئے گی اور ایک دن تم اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہوگے کہ تمہارے اور اللہ کے بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. فليقولن له ألم أبعث إليك رسولا فليبلغك فيقول بلى فيقول ألم أعطك مالا. اللہ کہے گا کیا میں نے تجھے تیرے پاس پیغمبر نہیں بھیجے تھے؟ وہ کہے گا کیوں نہیں. اللہ کہیں گے میں نے تجھے مال اولاد دی اور میں نے تجھے فضیلت دی. تو وہ کہے گا بالکل. پھر وہ دائیں طرف بائیں طرف دونوں طرف جہنم دیکھے گا اور سامنے صرف اپنے اعمال.
حضرت عدی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، پھر جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ صدقہ سب سے زیادہ اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے۔ فيقول ألم أعطك مالا وولدا وأفضل عليك فيقول بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم قال عدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حضرت عدی ابن حاتم فرماتے ہیں، ابن حاتم، کہ میں نے یہ تمام چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی، بس وہ آخرت کا جو منظر ہے وہ ظاہر ہے وہ تو موت کے بعد ہوگا نا، باقی ساری نشانیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ حیرہ سے عورت چلتی ہے طواف کر کے، لمبی عمر تھی نا حضرت عدی ابن حاتم کی۔ اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة قال عدي فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله تعالى وكنت في من کہہ رہے ہیں جو کسرا ابن ہرمز کے کنگن بھی ہم نے دیکھے، اور کہتے ہیں میں اس لشکر میں تھا جب کسرا پہ حملہ ہوا ہے، یعنی اللہ کے نبی نے تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم بھی اس لشکر میں ہوگے، اللہ کے نبی تو فرمایا تھا کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ تمہارے پاس آئیں گے، تو کیا اللہ نے ایسی پیش گوئی پوری کی کہ میں خود اس کسرا پہ حملہ کرنے والوں میں شریک تھا، حالانکہ اس وقت جب نبی یہ حدیث بتا رہے تھے کہ اس وقت اس کا کوئی دور دور تک کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبي القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج من أكفه وبه قال حدثنا عبد الله۔ یہ نشانی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی تو کہتے ہیں لیکن اگر زندگی اور لمبی رہی تو یہ بھی میں دیکھ لوں گا کہ سونا لوگ لے کے جا رہے ہیں، اور کوئی کیونکہ مال غنیمت فتوحات اتنی ہو گئی کہ اللہ نے سب کو مستغنی کر دیا تھا، مسجد نبی میں ڈھیر لگا کرتے تھے نا مال غنیمت کے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة قال سمعت عديا كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. وبه حديث نمبر 3596. وبه قال حدثنا سعيد بن شرحبيل قال حدثنا ليس عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت۔ ہاں، اہل احد پہ آپ نے میت والی نماز پڑھی، تو اس سے امام ابو حنیفہ کے مذہب کی تائید ہوتی ہے کہ شہداء پہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ امام شافعی کے نزدیک شہداء پہ نماز جنازہ نہیں ہے نا، تو یہ بخاری کی حدیث امام ابو حنیفہ کے مذہب کی تائید میں مضبوط دلیل ہے کہ آپ نے احد پر صلاح پڑھی علی المیت، وہ جو میت پہ پڑھی جاتی ہے۔ ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد فرطکم، میں تم میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ ہوں گا، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني قد أعطيت مفاتيحه، اور وہ حوض کوثر میں ابھی دیکھ رہا ہوں، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ مجھے زمین کے خزانے دیے گئے، یعنی مراد میری امت کو۔ وإني والله ما أخاف من بعدي أن تشركوا ولكني أخاف أن تنافسوا فيها۔ جی ہاں، اور فرمایا کہ مجھے اس کا خوف نہیں ہے کہ میری امت یعنی تم لوگ شرک کرو گے۔ دوسری حدیث میں اس کی تشریح ہے کہ جزیرہ عرب میں شرک ہوگا، جزیرہ عرب میں شرک ہوگا، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا۔ تو مراد کیا ہے کہ جو جزیرہ عرب ہے نا، اس میں اب شرک سے مجھے نہیں ہے کہ شرک ہوگا، یا پھر اس کا اگر پوری امت اس سے مراد لی جائے تو امت من حیث الامہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی، اس کا مجھے خوف نہیں ہے۔ اگر چند لوگ مشرک ہیں تو امت بھی توحید، جیسے یہود و نصارہ میں عیسائیوں میں سارے مشرک ہو گئے نا، عیسائیوں میں سارے ہی مشرک ہو گئے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، تو میری امت میں اس طرح شرک نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اس بات کا مجھے خطرہ ہے کہ تم جب دنیا تم پر وسعت کے ساتھ آئے گی تو تم اس دنیا داری میں لگ جاؤ گے۔ تنافسوا فیہا، تنافس کیسے ہے نا کہ بس اس کے پاس اتنا پیسہ میرے پاس اس سے زیادہ آ جائے، آگے بڑھنا، تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ یہ بتا دیا نا میں نے جواب کہ یہ نہیں ہے کہ پوری امت میں کہیں شرک ہو ہی نہیں سکتا، امت من حیث الامہ شرک نہیں کرے گی۔ آج بھی اس امت میں توحید پرست زیادہ ہیں، مشرک پوری امت کی نسبت دیکھا جائے تو مشرک بہت تھوڑے ہیں، اور اگر اس سے جزیرہ عرب مراد لیا جائے تو اس میں ویسے بھی نہیں ہے شرک۔ حدیث نمبر 3597۔ لیکن یہ ہے کہ مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے ایک دوسرے پہ سبقت کی کوشش، اور اس سے پھر دوسری حدیثوں میں ہے کہ ہلاک ہو جائے گی یہ امت دولت کے ریل پیل کی وجہ سے، وہ تو نظر آ رہا ہے۔ چلیں، بہت سی چیزوں میں غریب رہنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من الأطعام فقال
هل ترون ما مٹی کا ایک بڑا گھر تھا نا جس میں آپ نے دیکھا، تو اس گھر کو دیکھ کے آپ نے فرمایا إني أرى الفتن يقع خلال بيوتكم مواقع القطر. جیسے بارش برستی ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں عنقریب ایک فتنہ آنے والا ہے جو ہر گھر میں گھسے گا. اس سے مراد مشاجرات صحابہ اور جو امت میں جو آپس میں تلواریں چلی ہیں نا نبی کے دنیا سے حضرت عمر کے بعد جو ہوا ہے، جو فتن ہوئے. حديث نمبر 3598. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثتها عن زينب بنت جحش رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام حبیبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، وہ حضرت زینب بنت جحش سے فرماتی ہیں کہ نبی ان کے پاس آئے گھبراتے ہوئے، اور آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب. عرب کی ہلاکت ایک شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے. فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل. آپ نے فرمایا کہ انگلی سے آپ نے ایسے اشارہ کیا 99 کا یا 100 کا اشارہ، اور آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی جو دیوار تھی نا اس میں اتنا سوراخ کر دیا گیا ہے، یعنی یاجوج ماجوج کے نکلنے کے جو آثار ہیں اور علامات ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے. وحلق بإصبعه وبالتي تليها فقالت زينب فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. حضرت زینب نے فرمایا کہ ہم میں نیک لوگ ہوں گے تو بھی کیا ہم ہلاک ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب برائی پھیل جائے تو پھر چند لوگ نیک لوگوں کو سے فرق نہیں پڑے گا. باقی دوسری حدیث میں یہ مضمون ہے کہ یہ پوری دیوار اس وقت ختم ہوگی یاجوج ماجوج کی جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ ہی یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے. باقی یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت سارے اقوال ملتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ جو چنگیز خان کے منگولی تھے نا جنہوں نے حملہ کیا تھا، ان کو بھی یاجوج ماجوج قرار دیا ہے. بعض نے کہا کہ یہ چائنیز ہیں یاجوج ماجوج، پتہ نہیں شکل سے تو چائنا میں ایسا نہ کوئی ترجمہ کر کے چائنا والوں کو بتا دے. چلو حديث نمبر 3599. وعن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم بیدار ہوئے اور فرمایا اللہ سبحان اللہ. تعجب سے کہا جاتا ہے کیا کیا خزائن نازل ہوئے اور کیا کیا فتنے، یعنی دونوں چیزیں چلیں گی، فتوحات بھی ہوں گی، امت کو مالی وسعتیں بھی ملیں گی، اور ساتھ ساتھ فتنے بھی چلتے رہیں گے. دونوں ہی کام ہوئے. یہ تمام چیزیں علامات نبوت میں سے ہیں کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بالکل اسی طرح ہوا. حديث نمبر 3600. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لي إني أراك تحب الغنم وتتخذها فأصلحها وأصلح رعامها. جی ہاں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عبد الرحمن ابن صعصع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابو سعید خدری سے کہ مجھ سے، یعنی عبد الرحمن ابن صعصع کے والد سے حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تو بکریوں سے محبت کرتا ہے اور ان کو رکھتا ہے، لہذا تو بکریوں کو ٹھیک طریقے سے رکھ، اور ان کے رعام زکام، کوئی بکریوں کی خاص بیماری ہوتی ہے اس کا بھی علاج کر، یعنی وہ وباؤں سے بکریاں مرتی ہیں نا تو اس کا خیال کر اپنی بکریوں کا. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يكون الغنم فيه خير مال المسلم يتبع بها شعف الجبال أو قال سعف الجبال في مواقع القطر يفر بدينه من. فرمایا میں نے کیونکہ نبی سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے فتنے کا آنے والا ہے، اس میں سب سے بہترین وہ شخص ہوگا جو اپنی بکریاں لے کے پہاڑوں پہ نکل جائے، پہاڑوں کی وادیوں میں اور مواضع القطر جہاں بارشیں برستی ہوں. تو بارشیں برستی سے مراد یا تو یہ کہ پہاڑوں کی ٹوہ میں نا، کیونکہ نیچے علاقوں میں بارشیں زیادہ برستی ہیں وادیوں میں، یا یہ مراد ہے کہ جہاں بارش برستی ہے تو گھاس پھوس وہاں زیادہ ہوتی ہے تو بکریاں وہاں فربا ہو جاتی ہیں، یعنی جو لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرے گا اور ان فتنوں سے دور رہے گا. تو 3 موقف تھے نا صحابہ کے جب یہ لڑائیاں ہوئی ہیں، تو بعض نے کہا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ مومنین کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں جیسے حضرت معاویہ حضرت علی کی لڑائی. تو بعض نے کہا کہ فقاتل التی تبغی، جو حکومت وقت کے خلاف ہوگا تو ہم اس کے خلاف لڑیں گے. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے وہ صحابہ اس آیت سے استدلال کر رہے تھے کہ ہم امیر کے ساتھ ہوں گے، اور جو جماعت امیر کے خلاف ہے قرآن نے ہمیں اس کے خلاف لڑنے کا حکم دیا.
اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جماعت تھی ان کا موقف یہ تھا کہ ہم نے آپ کو تسلیم کیا ہی نہیں ہے جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کا قصاص نہ لیا جائے. تو گویا وہ نہی عن المنکر میں اس کو شامل کرتے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو چھوڑ دینا ایک قسم کا منکر ہے, تو ہم دباؤ ڈالیں گے حضرت علی پہ کہ پہلے ان کا حضرت معاویہ کا مقصد اگر صرف حکومت برائے حکومت خلافت برائے خلافت ہوتا کہ میں امیر بنایا جاؤں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے بھی خروج کر سکتے تھے نا حضرت عثمان کے خلاف. اس وقت تو کتنا معاملہ کمزور ہو گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اتنی کمزور یعنی حضرت عثمان کا معاملہ ہو گیا کہ باغیوں نے چاروں طرف سے گھیر کے آپ کو شہید کر دیا ہے. حضرت معاویہ نے اس وقت یہ کچھ نہیں کیا. تو حضرت معاویہ کا مقصد صرف اور صرف حضرت عثمان کے قاتلوں کے قصاص کے لیے حکومت پہ دباؤ ڈالنا. تو وہ اپنی جگہ وہ سمجھتے تھے کہ, اور بہت سے صحابہ جو نبی کے ساتھ جہاد میں شریک رہے ہیں وہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے. اور تیسرے فریق جو تھا جس نے دونوں فریقوں کا ساتھ نہیں دیا ان کے مستدلات یہ حدیثیں تھیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تینوں صحابہ حق پر تھے, ان کا مقصد نصوص کی اتباع تھی. لیکن جس نے سمجھا کہ اس موقع کے لیے نص ہے, یہ والی آیت ہے, اس نے اس سے استدلال کیا. تبھی یہ اجتہادی اختلاف یہی تو ہوتا ہے نا, ایک حدیث کو لیا جاتا ہے دوسری میں تعویل کی جاتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب جو بدبخت لوگ ہیں جو ہر وقت منفی سوچتے ہیں, تو کسی نے حضرت علی کے خلاف کوئی ہو گیا, ایسے بھی ملیں گے آپ کو. اور جیسے خوارج, تو آگے ان کے بارے میں تفصیلی احادیث آ رہی ہے خوارج کے بارے میں. اور کوئی حضرت معاویہ کے خلاف زبان درازی, اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے تیسرے فریق کے خلاف تیسرے فریق کو برا بلا کہا ہوگا. لیکن اس پورے کردار میں جتنا صبر و تحمل, اس پورے واقعات میں جتنا صبر و تحمل کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مظاہرہ کیا, اتنا تحمل کسی میں نہیں تھا. حضرت علی حالانکہ خلیفہ برحق تھے, تو جس نے ان کا ساتھ نہیں بھی دیا نا, حضرت علی نے دباؤ ڈال کے اپنے ساتھ جنگوں میں نہیں لے کر گئے ان کو. یہ بہت مشکل ہوتا ہے بھائی, جب آپ لڑنے کے لیے جا رہے ہو تو حکومت سب کو لا سکتی ہے نا زبردستی. جس صحابی نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا, اور نبی کے دور کی فتنوں کے دور کی حدیثیں سنائی, ایک صحابی کے پاس حضرت علی نے بھیجا نا تو کہ میرے ساتھ شریک ہو لڑائی میں, تو وہ اپنی لکڑی کی تلوار لے کر آ گئے. انہوں نے کہا کہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ ایک فتنوں کا دور آنے والا ہے, اپنی تلوار کو لکڑی کی بنا لینا, یعنی ایسی بنا لینا لڑنے کے قابل ہی نہ ہو. تو کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں اس سے چلوں میں, تو میں چلتا ہوں. تو حضرت علی نے ان کو کوئی دباؤ نہیں ڈالا. یہ کیوں؟ براڈ مائنڈڈ, یعنی دوسرے کی رائے کا احترام کرنے والے, کہ بھئی یہ بھی پیغمبر کی اتباع کرنا چاہتے ہیں. تو زیادہ نہیں, کچھ بھی نہیں. تو اس پورے واقعے میں نا, اور اپنے مخالفین پہ کوئی کفر کے فتوے نہیں لگائے حضرت علی نے, بلکہ جتنی بھی حضرت علی سے ہمیں روایات ملتی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں جن کو شیطان نے غلط فہمی میں ڈال دیا. اس قسم کی روایات اس معنی سے ملتی جلتی ملتی ہیں. چلو حديث نمبر 3601. وبه قال حدثنا عبد العزيز الأويسي قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير ان قریب فتنے آنے والے ہیں, اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا, والقائم فيها خير من الماشي ہاں چلنے والے سے بہتر ہوگا جو کھڑا ہوا ہے, والماشي فيها خير من الساعي, ہاں جو دوڑنے والے سے بہتر ہوگا, جو یعنی جو اس فتنے میں جتنا کم سے کم ایکٹیو ہوگا اتنا ہی فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لے گا. من تشرف لها يستشرفه ومن وجد جو ملجأ ان فتنوں میں جھانک کے دیکھے گا فتنے اس کو پکڑ لیں گے. ومن وجد ملجأ أو معادا فليعوذ به. دیکھو یہ جتنی بھی احادیث ہے نا یہ قیامت تک کے لیے, وہ تو پھر بھی صحابہ تھے نا, ان کا جو طریقہ کار تھا اب ہمارے سامنے آ گیا, اس سے فقہاء نے استدلال کیا. اب بھی یہی ہے, اب بھی اصل یہی ہے کہ یہ جو آج کل فتنے پھیل رہے ہیں نا, اس میں جو جتنا انوالو ہوتا ہے نا اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اس کے لیے. تو جو جتنا اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھے گا اتنا بچا رہے گا. چلیں حديث نمبر 3602. وعن ابن شهاب قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن عاوية مثل حديث أبي هريرة هذا إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة فاتته فكأنما وتر أهله. اس سے عصر کی نماز مراد ہے کہ جس کے انہوں نے یہ الفاظ کا بھی اضافہ کیا کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تو اس کے سارے ایسے جیسے اہل و عیال اس سے چھین لیے گئے, مال بھی, یعنی اتنا بڑا نقصان. حديث نمبر 3603. وبه قال حدثنا محمد بن كثير. یہ حدیث اس کی علامت ہے کہ یہ جو احناف کے ہاں عصر کا وقت ہے نا, اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے, کیونکہ عصر کا وقت اس حدیث سے پتہ چلتا ہے تھوڑا ہوتا ہے, اس کے قضا ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. بہرحال دونوں طرف دلائل ہیں اس میں. چلیں ابھی یہ موقع نہیں ہے.
حديث number 3603 وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أثرة وأمور تنكرونها. اثرتن کا مطلب ترجیحی، ان قریب میرے بعد تم دیکھو گے ترجیحی سلوک ہوگا. یعنی حکومت میں نا عین ممکن ہے ایک آدمی عہدے کے قابل ہو لیکن عہدہ نااہل کو دیا جائے. تو یعنی صحابہ تو نبی کے ساتھی تھے نا، تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد جو نبی کے جتنا قریب رہا ہوگا اس کو اتنے زیادہ عہدے دیے جائیں گے. تو جب یہ بنو امیہ کی خلافت آئی، پھر بنو عباس کی، تو ہر جگہ اب تک ایسا ہو رہا ہے کہ بعض دفعہ کوئی اہل ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا. تو صحابہ نے پوچھا کہ پھر ہم کیا کریں گے. اور تنکرون، اور ایسی چیزیں بھی ہوں گی جن کو تم پسند نہیں کرو گے، یعنی ظلم بھی ہوگا اور بہت سے خلاف شرع کام بھی ہوں گے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، تو یہ بہت اہم حدیث ہے، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا جو تم پر حق ہے حکمران کا وہ تم نے دینا ہے، یعنی اس کی جو جائز امور میں اطاعت، اور جو ان کا تم پر حق ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے. تو یہ بھی خروج کے خلاف واضح حدیث ہے کہ نبی صحابہ کو، حالانکہ صحابی سے زیادہ کون خلافت کا حل ہو سکتا ہے. اب دیکھو نا، حضرت ابو ہریرہ جیسے پیغمبر کے ساتھی موجود ہے اور نماز کون پڑھا رہا ہے؟ حجاج ابن یوسف. کوئی تک بنتی ہے؟ یعنی ہم تو اس کا تصور نہیں کر سکتے. سیدنا ابو ہریرہ موجود ہوں اور بنو امیہ کا ظالم آدمی حجاج بن یوسف نماز پڑھا رہا ہے اور حضرت ابو ہریرہ پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے نماز، کوئی خروج نہیں کر رہے نہ کوئی. تو یہی احادیث تھی جن کی وجہ سے صحابہ نے صبر کیا، اور اس صبر کا فائدہ کیا ہوا کہ کتنا طویل علاقے پر اسلامی خلافت پھیل گئی. اگر وہ اسی کو ایشو بنا کے لڑتے رہتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو ہمیشہ ظالم حاکم کے بارے میں جو احادیث ہمیں ملتی ہیں، ہاں حق کہنا ہے اس کے سامنے، لیکن جو خروج کا مسئلہ ہے اس میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب اسی کے بارے میں کہ صبر. حديث نمبر 3604 وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا ابو معمر اسماعيل. لوگ کہتے ہیں سیدنا حسین ابن علی نے بھی تو خروج کیا تھا، تو خروج نہیں کیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس پر کئی بار بات ہو چکی ہے. چلیں، وہ حکومت وقت کے خلاف بغاوت نہیں تھی. ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے، سیدنا حسین ابن علی اگر خلیفہ کے خلاف بغاوت کے لیے نکلے ہوتے تو اپنے ساتھ اہل بیت کی اتنی ساری خواتین کو لے کے جاتے تو پورا لاہو لشکر ہوتا نا. تو ان پر تو ظلماً ان کو قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے. تو قطعاً ان پر باغیوں کے حکام جاری نہیں ہوتے، نہ اس سے بغاوت پہ استدلال کرنا. تبھی تو ان کی موت مظلومانہ ہے، ان کی شہادت. اس مظلومانہ کی ایک بہت بڑی وجہ بھی یہ بھی ہے کہ یہ اس پر اتفاق ہے نا کہ جب باغیوں کا کوئی گروہ جس کے پاس طاقت ہو، ایک مضبوط طاقت کے ساتھ نکلے تو اس پہ باغیوں کے حکام جاری ہوتے ہیں، اور اگر اس کے منع اور قوہ اور شوکت نہیں ہے تو اس پہ باغیوں کے حکام جاری نہیں ہوتے. تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کر سکتے ہیں کہ اتنی ساری عورتیں جس میں اتنے بچے بھی ہیں وہ حاکم وقت کے خلاف وہ فوج لے کے جائیں بغاوت کے لیے؟ تو وہ بغاوت نہیں تھی. چلیں، ہاں یہ جو پیغام موصول ہوا تھا تو انہوں نے اس بیعت کا انکار کر دیا تھا. بیعت کا انکار کرنا بغاوت نہیں کہلاتا. نہیں، قانون کی خلاف ورزی بغاوت نہیں ہے. بغاوت کہتے ہیں حکومت وقت کے آپ سگنل توڑ کے چلے جاؤ تو اس کو بغاوت تھوڑی کہیں گے. نہیں، دیکھو مجرم ہونا الگ بات ہے، باغی ہونا الگ بات ہے. اور یہاں حضرت حسین کو آپ مجرم بھی نہیں کہہ سکتے. یہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں مسلح خروج. میری یہاں بغاوت سے مراد ہے مسلح خروج. مسلح خروج. دیکھو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا اس عمل کو بغاوت نہیں کہا. بغاوت جب کہا جب ان کے خلاف خروج، یعنی حضرت علی نے تلوار اٹھائی تو انہوں نے بھی اٹھائی جواب میں تلوار، اور ایک پوری طاقت کے ساتھ. تو ان پر پھر ہم بغاوت کے حکام جاری کرتے، لیکن یہ اجتہادی، ان کا خیال یہ تھا کہ بغاوت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جواب سے وہ کوفہ والوں نے ان کو خطوط دے کے بلایا. انہوں نے کہا کہ سارا کوفہ آپ کے پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے اور سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. تو ایسے موقع پہ اگر کسی کو بلایا جائے اور کہا جائے، اور وہ ظاہر ہے 40-50 سے زیادہ خطوط ملے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو،
تو وہ تو یہ سمجھیں گے سارا کوفہ میرے ساتھ ہے، اور کوفہ میں کوئی اسٹیبل حکومت ہی نہیں ہے، تو یہ بغاوت کے حکم، تبھی تو عورتوں اور بچوں کو لے کے نکل رہے ہیں۔ اگر وہ ہوتا تو سیدھا پوری ایک مضبوط فوج لے کے کوفہ پہ حملہ کرتے، اور پھر کربلا میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، پھر وہاں مذاکرات شروع ہوئے، پھر حضرت جو مشہور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو مطالبات آئے تھے، تو وہ اگر بغاوت ہوتی تو وہ مطالبات نہ ہوتے۔ میں اب ان کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کر رہا، پھر ان پہ کلپ بازیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ چلیں آگے چلیں۔ حدیث نمبر 3604. اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح خروج کے لیے نہیں نکلے تھے۔ چلیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدث حاکم وقت کے خلاف خروج جو ہے نا، خروج کی موت جو ہے، یہ اہل سنت میں اچھی نہیں سمجھی گئی ہے۔ حاکم کے خلاف خروج، مسلح خروج، اگر آپ کے پاس ایک طاقت اور قوت نہیں ہے، ہاں طاقت اور قوت ہے تو پھر اس خروج میں پھر جو ہے اس کے حکام یہ ہیں کہ اس میں چونکہ اس کو امکان تھا نا کہ میں غلبہ حاصل کر لوں گا، تو پھر اس میں جو احکام آپ نے ہدایت میں پڑھے ہیں کہ اگر کسی کے پاس قوت اور شوکت اور طاقت ہے تو اس کو امکان تھا کہ میرا غلبہ ہو جائے گا، پھر اس کے حکام کچھ اور ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس قوت اور طاقت اور شوکت ہی نہیں ہے تو وہ خروج تو اس کے لیے جائز ہی نہیں تھا۔ دیکھو اس دور کے احکامات کو آج پر منطبق کرنا، جو اصول ہیں وہ تو کبھی نہیں تبدیل ہوتے نا۔ جیسے یہ اصول نہی عن المنکر استطاعت کے ساتھ فرض ہے، تو اب وہ یہ بھی اس دور کا بھی حکم تھا، آج بھی ہے، لیکن اب حالات چینج ہو گئے تو اب استطاعت کی ڈیفینیشن وہ الگ ہوگی اس دور میں جو تھی، آج کے دور میں استطاعت کا مفہوم الگ ہوگا۔ تو یہ مفہوم تو چینج ہو سکتا ہے لیکن اصول تھوڑی چینج ہو سکتا ہے۔ جی ہمارے ہاں کیا ہے اصل میں، نہیں ہم حکمرانوں کو نہیں دیکھتے، ہم آئین کو دیکھتے ہیں نا۔ نہیں آئین اور حکمران الگ چیز ہیں۔ تو آئین تو ریاست کی جو پہچان ہے نا، وہ حاکم نہیں ہے، وہ آئین ہے۔ حاکم تو آتے رہتے ہیں، کبھی اچھا آ گیا کبھی برا آ گیا، تو اسلامی تاریخ میں بھی بہت ہوا ہے، کبھی ظالم آ گیا کبھی ٹھیک آ گیا، کبھی ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے غیر شرعی حکام جاری کرنا شروع کر دیے۔ تو غیر شرعی حاکم جب کفر بواہ کا مرتکب ہوگا نا، کفر بواہ کا، تو پھر اس کے خلاف خروج جائز ہے، لیکن وہ بھی استطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ یعنی استطاعت والی شرط تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی نا۔ بھائی حاکم اگر مسلم ہے اور ظالم ہے تو استطاعت کے باوجود بھی خروج جائز نہیں ہے۔ ہاں کفر بواہ کا مطلب 2 اور 2 4 کی طرح واضح کافر ہو جائے تو پھر اس کے خلاف خروج جائز ہے، لیکن وہ بھی استطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ تو استطاعت والی شرط تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ چلیں آگے۔ قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا شعبة عن ابي التياح عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله۔ بعض علماء نے، بس یہ آخری جملہ اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں، بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جب حکمران ظالم ہوتے ہیں نا اور یا شریعت کو نافذ نہیں کر رہے ہوتے تو اللہ باغیوں کو بھی ان پہ مسلط کرتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ باغیوں کو مسلط کر دیتا ہے ان کے اوپر، تو وہ پھر جو ہے نا ان کو ٹارچر کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے۔ تو ان کی بغاوت تو جائز نہیں ہوتی، لیکن اللہ نولی بعض الظالمین بعضا، وہ باغی اس معنی میں ظالم کہلاتے ہیں کہ اس نے حکومت کے خلاف خروج کیوں کیا، لیکن اس معنی میں عادل ہوتے ہیں کہ مطالبہ ان کا ٹھیک ہوتا ہے، بھائی شریعت نافذ کرو۔ تو اللہ پھر کیا کرتے ہیں کہ یعنی یہ تو اللہ کی عادت ہے نا، کبھی آسمانی عذاب آتا ہے، کبھی بندوں کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اب ہم لوگ اس بات کے تو قائل ہیں کہ بھائی پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اس میں نہیں ہونی چاہیے یہ قتل و قتال اور یہ جو بھی خروج ہے حکومت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس میں دوسری طرف یہ حکمرانوں کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ تم کیوں ہوش کے ناخن نہیں لیتے، تم نے اسلام کے نام پہ کیوں دھوکہ دے رہے ہو لوگوں کو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ان پر بھی عذاب، ہم فتویٰ تو یہی دیتے ہیں کہ بالکل خروج جائز نہیں، لیکن خود اللہ کی طرف سے بھی کچھ انتظامات ہوتے ہیں حکمرانوں کو ٹینشن دینے کے لیے، سمجھتے ہو؟ جیسے حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت بھی جائز نہیں تھی، مگر بغاوت ہوئی۔ ہم کبھی بھی اس کو، جتنے بھی اہل سنت والجماعت ہیں وہ کہتے ہیں وہ بغاوت بھی جائز نہیں تھی، حالانکہ عبد الرحمن بن اشعث نیک تھا اور اتنے لوگ تھے اس کے ساتھ، لیکن حجاج بن یوسف کو بھی تو دن میں تارے نظر آئے ہوں گے نا، اس کو بھی تو تھوڑا دنیا میں اپنی بدعمالیوں کی سزا ملی ہوگی کہ نہیں ملی ہوگی؟
تھوڑا سا تو اس کو بھی خیال ہوا ہوگا کہ میں بھی تھوڑا انسان کا بچہ بن جاؤں. وہ بنا نہیں, پھر اس نے اور زیادہ ظلم کیا. لیکن حجت تو تمام ہوئی نا اس کے اوپر بھی. تو اس لیے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ جو باغی لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ اللہ کی طرف سے بھی ظالم حکمرانوں پہ عذاب ہوتا ہے. چلیں. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش قالوا فما تأمرنا قال لو أن الناس يعتزلوهم. وقال محمود قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن أبي التياح. قریش کے کچھ لوگ اٹھیں گے جو اس امت کو ہلاک کریں گے. چلیں. حديث نمبر 3605. وبه قال حدثنا. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نوجوان نو عمر ہوں گے, صفحاء الاحلام ہوں گے. یہ مروان جو تھا نا بنو امیہ کا, اس کے سامنے جب یہ حدیث سنائی تو وہ سمجھ گیا کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ہمارے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کیونکہ حدیث میں بنو یعنی جو کچھ نو عمر لڑکے ہوں گے, تو نو عمر لڑکے کا مطلب ہی کہ نہ کوئی تجربہ ہوگا اور نہ کوئی علم ہوگا ان کے پاس, تو اور نہ ان کو پتہ ہوگا کہ کن کا ادب کرنا ہے, کون اکابر ہیں کون اصاغر ہیں. تو یہ لونڈے لپاڑے ٹائپ کے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں نا. تو آج بھی دیکھ لو سیاست میں زیادہ تر میچور لوگ کم ہیں, لونڈے لپاڑے بہت زیادہ ہیں. تو وہ لونڈے لپاڑے نہ ان کو کسی کی تمیز ہے, نہ کسی سے بات کرنے کی, نہ اعتدال ہوتا ہے, نہ انہوں نے ہسٹری پڑھی ہوتی ہے. تو یہ ہماری سیاسی جماعتوں میں تو ایسا ہی ہو رہا ہے. جب جہاں لونڈے لپاڑے زیادہ ہوں گے تو وہاں معاملہ خراب ہوگا, اچھا بھلا معاملہ بھی برباد ہو جائے گا. چلو. حديث 3605. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا. لونڈے لپاڑے کا بس ایک ہی کام اچھا لگتا ہے, شادیاں کرے دبا کے. مشوروں کے لیے لونڈے لپاڑے نہیں ہوتے, مشوروں کے لیے میچور لوگ ہوتے ہیں جن میں تحمل ہو, عمر گزر گئی ہو, تجربہ ہو. لونڈے لپاڑوں کو چاہیے کہ ان میچور لوگوں کو فالو کریں. چلیے. قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي. حدثنا نہیں بھائی, حدثنا یار. حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي. حدیث نمبر کون سی ہے؟ حديث نمبر 3605. چلو صحیح. قال كنت مع مروان وأبي هريرة فسمعت أبا هريرة يقول سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش. ہاں, مروان بیٹھا ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے مروان بادشاہ سے کہا, خلیفہ سے کہا کہ نبی نے صادق اور مصدوق سے میں نے سنا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند غلاموں کے ہاتھوں ہوگی. غلاموں سے لڑکوں کے ہاتھوں, یعنی وہی نو عمر غلام, نو عمر کو کہتے ہیں نا. اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو لونڈے لپاڑے. قریش کے کچھ لونڈے لپاڑے ہوں گے جو میری امت کو تباہ کر دیں گے. فقال مروان غلمة. مروان نے کہا اچھا. وہ ایک دم حیران ہو گیا نا, کیونکہ اس نے دیکھ رہا تھا ہماری ریاست میں تو بہت سے ایسے لونڈے لپاڑے ہیں. إن شئت أن نسميهم بني فلان وبني فلان. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تو چاہ تو میں نام بھی بتا سکتا ہوں ان کے قبیلوں کے, کہ فلاں 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 قبیلے کے. ایک یعنی ان کو جا کے بتا سکتا ہوں, ایک یہ لونڈا مراد ہے, ایک یہ والا لونڈا مراد ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھو حضرت ابو ہریرہ صبر سے کام لے رہے ہیں, بتا سب کچھ رہے ہیں کلمۃ حق. لیکن ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی کوئی تنظیم بنائی اور کہا کہ اب ہم نے خلاف اس کا خاتمہ کرنا ہے. بس یہ تو نبی کی پیشگوئیاں تھیں, یہ تو کبھی اچھے لوگ آئیں گے کبھی برے لوگ آئیں گے. تو امت کا کو مزید بکھیرنا نہیں ہے, اجتماعیت پہ سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. حديث 3606. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى. میں یہ جو لونڈے لپاڑے کا لفظ ہے بڑا مزے کا ہے, لونڈے لپاڑوں پہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے جا کے. چلو. قال حدثني ابن جابر قال حدثني بصر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نبی سے شر کے بارے میں زیادہ پوچھتا تھا تاکہ میں اس سے بچ کے رہوں. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير. یا رسول اللہ ہم جاہلیت میں شر میں تھے, پھر اللہ خیر لے کر آ گیا, تو اب اس خیر کے بعد کیا دوبارہ شر ہوگا؟ قلت وهل بعد ذلك. آپ نے فرمایا ہاں دوبارہ شر ہوگا. قال نعم وفيه دخن. میں نے عرض کیا کہ پھر شر کے بعد دوبارہ خیر ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں خیر ہوگی, مگر ایسی خالص خیر نہیں ہوگی جیسی نبی کے دور میں تھی. کچھ نہ کچھ اس میں دخان سے ہے نا, دخان دھوئیں کو, کچھ نہ کچھ اس میں کدورت ہوگی, ملاوٹ ہوگی. قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. ہاں آپ نے فرمایا کہ کچھ بدعتیں آ جائیں گی, بغیر ہدی, میری ہدایت کے بغیر کچھ چیزیں, تو وہ بدعت ہی ہے نا. اور
اور کیا ہے؟ تعرف منهم ہاں، کچھ چیزیں اچھی ہوں گی اور کچھ چیزیں بری ہوں گی. قلت يا رسول الله فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ہاں، پھر اس کے بعد دوبارہ شر ہوگا، اور اس میں وہ دعات ہوں گے جو لوگوں کو جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہوں گے. غالب یہی ہے کہ اس سے بھی ظالم حکمران مراد ہے. وہ لوگ حکمرانوں کو فالو کرتے ہیں نا. فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وہ ہماری جلد کے ہوں گے، یعنی انسان ہوں گے، اور ہماری زبان میں بات کرتے ہوں گے. آپ نے فرمایا اس موقع پہ جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑنا. یہاں جماعت المسلمین سے مراد ہے الگ فرقہ نہیں بنانا. جو عامت المسلمین جس ٹریک پہ چل رہے ہیں نا، اہل سنت والجماعت، جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پھر ان کا جو ہے اس سے پکڑنا. اور اگر مسلمانوں کا کوئی امیر ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی خلیفہ ہو، تو پھر اس سے چمٹے رہنا الگ سے. یعنی امت کا خمیازہ، امت کی جو اتحاد ہے اس کو توڑنے کی کوشش نہ کرنا. اور امت کا حال دیکھو، 1975 میں اس حدیث کی بیس پہ ایک نیا فرقہ بنا دیا جس کا نام جماعت المسلمین رکھ دیا. یعنی آج کل کے اسکالرز کا حال دیکھو نا. 1976 میں ایک فرقہ بنایا جماعت المسلمین کے نام سے، اور اس کا نام رکھا جماعت المسلمین، اور اس کے لیے ایک امیر متعین کر دیا، یہ ہمارا امیر ہے. اور بخاری مسلم کی جتنی حدیثیں جس میں آتا ہے جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازمی پکڑو، وہ ساری اس پہ فٹ کرنا شروع کر دی. کتنے لوگ جماعت المسلمین میں شامل ہوئے اس کی بیس پہ کہ نبی تو کہہ رہے ہیں جماعت المسلمین میں جاؤ، اور یہ کوئی حنفی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی کیا ہے. حالانکہ حدیث کا مطلب یہ نہیں تھا وہ فرقہ جس کا نام جماعت المسلمین ہو. حدیث کا مطلب یہ تھا کہ عامت المسلمین جو جس ٹریک پہ چل رہے ہیں نا، 1.5 اینٹ کی الگ مسجد نہیں بنانا. آپ نے 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنائی اور اس کو مسجد کا نام دیا، اور جو اصل مسجد تھی اس کو آپ نے مندر کہنا شروع کر دیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے گورنمنٹ کہے کہ جب پولیس اور ڈاکو میں مقابلہ ہو تو تم نے پولیس کا ساتھ دینا ہے، ڈاکو کا ساتھ نہیں دینا. ایسے موقع پہ تو ڈاکو اپنا نام پولیس خان رکھ کے آ جائے. ڈاکو اپنا نام کیا رکھ دے؟ پولیس خان. اور کہے کہ دیکھو حکومت نے کہا تھا جب مقابلہ ہو تو پولیس کا ساتھ دینا، یہ میرا آئی ڈی کارڈ پولیس، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پولیس، محمد پولیس خان، ولد SHO خان. تو ہم کیا کہیں گے؟ بے وقوف آدمی. یہ وہ شخص جس کا نام پولیس ہو وہ نہیں ہے، وہ قوم جس کو پولیس اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ اس کی کچھ صفات ہیں. تو جماعت المسلمین کا مطلب عامت المسلمین جن کو نبی نے مسلم کا نام دیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں جب نبی نے پھر مسلم کا نام دیا تو یہ لوگ تو اپنے آپ کو مسلم نہیں کہتے، کوئی حنفی کہتا ہے، کوئی شافی کہتا ہے. تو بھائی حنفی شافیوں کے مقابلے میں کہتے ہیں، غیر مسلم کے مقابلے میں اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، تو وہ غیر مسلم کے مقابلے میں آج بھی ہم مسلم ہیں. شناختی کارڈ میں بھی مسلم ہی ہوتا ہے، اسلامی ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ کیسے فضول قسم کے اسکالرز ہیں، اور کتنی بڑی دنیا ان کے ساتھ ہوتی ہے. کتنی جماعت المسلمین ایسے ایسے پروفیسر یونیورسٹیوں کے، اتنی لمبی لمبی داڑیاں. ہماری تو شروع میں، اب تو پتہ نہیں مارکیٹ سے یہ جماعت المسلمین تباہ جب ہوئی جب جماعت المسلمین پارٹ 1 اور پارٹ 2 آیا، اس کے بعد سے ان کا بیڑا غرق ہونا شروع، کیونکہ ان کے پھر 2 حصے بنے. اب جب بھی حدیث سناتے تھے پہلے بہت تنگ کیا ان لوگوں نے ہم کو. ہر نوجوان تھوڑے دن میں گیا یار مجھے جماعت المسلمین والے اتنی زبردست باتیں کرتے ہیں، ہر چیز قرآن حدیث سے، ہر چیز قرآن حدیث سے. تو پھر میں نے کہا کہ یار اب جب کوئی حدیث پیش کیا کرے نا کہ میں جماعت المسلمین میں ہوں، ہر حدیث میں آتا ہے کہ جماعت المسلمین کی اتباع کرو، تو فوراً بولا کرو کہ حدیث میں جو آتا ہے جماعت المسلمین کی اتباع کرو، تو اس سے جماعت المسلمین پارٹ 1 مراد ہے یا پارٹ 2 مراد ہے. اور میں پیغمبر کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتا. مجھے بخاری مسلم کا حوالہ چاہیے یا صحیح ستہ کا یا کوئی مستند کتاب کا جس میں یہ لکھا ہو کہ جب فتنوں کا دور ہوگا تو جماعت المسلمین وہ والی جو پارٹ 2 ہے وہ صحیح ہوگی یا پارٹ 1. اور پھر سنا ہے پارٹ 3 بھی آ گیا. تو یہاں کیا ہے؟ عامت المسلمین، اور امام سے مراد جو بھی مسلمانوں کا جس کی وجہ سے مجتمع ہو مسلم قوم. اگر وہ نہیں ملے تو بھی یہ حکم نہیں ہے کہ پھر کوئی نئی جماعت بنا لینا، بلکہ پھر پہاڑوں میں نکل جانا. تو ہم نے بھی جماعت المسلمین والوں سے جب میری بحث ہوئی نا، مناظرہ ہوا، تو میں نے ان سے کہا کہ حدیث میں تو آتا ہے جماعت المسلمین اور اس کے امام کو تلاش کرنا اور اس سے چمٹے رہنا، وہ نہ ملے تو نئی جماعت بنانے کا حدیث میں تذکرہ نہیں ہے، بلکہ ہے کہ پہاڑوں میں نکل کے پھر تنہائی میں زندگی گزارنا. تو آپ نے 1975 میں جب دیکھا
کہ جماعت المسلمین اس کے امام کو تلاش کرنا چاہیے تھا. اگر آپ کا خیال ہے وہ نہیں ہے تو پتلی گلی سے نکل لیتے آپ نے نئی جماعت بنائی کیوں؟ بنانے کا کہاں ہے حدیث میں تذکرہ ہے؟ تو فوراً جب یہ پھنس گئے نا تو انہوں نے کھانا لگا دیا. یہ ان کا طریقہ واردات تھا جماعت المسلمین کا. اب بھی ہوگا, ابھی بھی ہیں تو یہ لوگ تھوڑے سے ہیں, یعنی اب نظر نہیں آ رہے کہیں. پہلے بہت زور تھا ان لوگوں کا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی میں نے کئی بار تجربہ ہوا یہ کہ یہ لوگ جب پھنسنے لگتے تھے نا جماعت المسلمین تو انہوں نے پہلے سے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوا ہوتا تھا. جب دیکھتے تھے نا ہمارا پلڑا اب جھک رہا ہے تو فوراً جی یار کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے جلدی کرو. یہ ہمیں کئی بار تجربہ ہوا, یعنی کئی بار, میں تو 2 بار گیا ہوں, ہمارے اور دیگر حضرات گئے تھے ان کو اور بار بھی. چلیں. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو تلك الفرق كلها فاعتزل تلك الفرق. تو یہاں بھی فرقوں سے مراد جو وہ تمام لوگ جو امت میں انتشار کا ذریعہ بن رہے ہیں. دیکھو قرآن و سنت میں جو فرقے کا لفظ ہے نا وہ اجتہادی اختلاف کی بیس پر جو مذاہب ہیں ان فرقوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. مثلاً قرآن مجید میں آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. خوب سمجھو اس آیت کو, یہ آپ کو زندگی بھر کام دے گی انشاءاللہ, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو, اور اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے فرقوں میں مت بٹو. لہذا اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ فقہ حنفی یا شافعی کو فالو کرنا یا جو بھی اجتہادی اختلاف فقہا میں رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے صرف قرآن پہ سارے اکٹھے ہو جاؤ اور یہ آپس میں جو فرقے ہیں ان کو کیا کر دو, ختم. حالانکہ اس آیت کا یہ مفہوم ہے ہی نہیں کہ جو اجتہادی اختلافات کی بیس پہ جو اختلاف ہوا ہے فقہا میں وہ اس میں داخل ہی نہیں ہے. یہ آیت نازل ہوئی ہے جب قوم پرستی کی جنگ شروع ہو رہی تھی, قبیلوں کی جنگ شروع ہو رہی تھی, تو اس وقت اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, کہ اللہ کی رسی کو تھامو. کیوں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ مسلم آپس میں بھائی بھائی ہیں, قوم پرستی کی بیس پہ لڑنا مسلمانوں پہ زیب نہیں دیتا. وَلَا تَفَرَّقُوا, ٹکڑوں میں مت بٹو کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے تو یہ فلاں قبیلے کا. اور یہاں ٹکڑوں سے بٹنے کا مطلب قبیلوں میں تقسیم ہونا نہیں, وہ تو قرآن نے کیا تقسیم. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا, کیا مطلب ایسی تقسیم جس سے آپس میں لڑائی پیدا ہو. ابے بھائی 2 قبیلوں میں جنگ ہونے والی تھی نا قوم پرستی کی, قومیت کی بیس پہ مدینہ میں 2 قبیلوں میں جنگ ہونے والی تھی. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور لڑو نہیں. تم مسلمان ہو, مسلمان لڑتا ہوا اچھا نہیں لگتا. تو یہ مفہوم ہے اس آیت کا. اب اس کو اٹھا کے کہاں ڈالا ہے؟ اجتہادی اختلاف کو ایک فرقہ بنا دیا اور اس پہ کہا کہ اللہ کی رسی کو, اور نیا فرقہ بنا دیا اس بیس پہ کہ یہ سارے غلط ہیں, اب نیا فرقہ. اور اس پہ بھی لڑائیاں بھی شروع ہو گئیں, مناظرے اور چیلنج. یعنی امت کو تفرقوں میں, تفرقے سے مراد آپس میں لڑائیوں میں ڈال دیا اسی آیت کی بیس پہ, اور دلیل یہ دی کہ ہم قرآن کو فالو کر رہے ہیں. حالانکہ آپ اس آیت کا سہارا لے کے اسی آیت ہی کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, اس آیت ہی کے مضمون کی مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے نا, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ان اللہ ینتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء, لم ينتزع انتزاعا من صدور العلماء, لا ينتزع اللہ العلم انتزاعا من صدور العلماء. اللہ علم ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ علماء کے سینوں سے اٹھنا شروع ہو جائے, ولکن ینتزع بقبض العلماء, اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھائیں گے اور پھر لوگ جب عالم نہیں ملے گا تو جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے. تو یہی ہے کہ جاہلوں کا امام بنائیں جنہوں نے ریفرنسز یاد کیے ہوئے ہیں, آیت نمبر یہ اور حدیث نمبر یہ اور ترجمہ یہ, تو بس اس سے لوگ پاگل ہو رہے ہیں. چلو, اور ہمارے بعد والی جو قوم آنے والی ہے نا وہ اس سے زیادہ پاگل ہوگی, دیکھ لینا. اور پتہ نہیں کیا کیا اسکالرس کے نام پہ مارکیٹ میں آنے والا ہے. ابھی یوٹیوب تو آزاد ہے نا, تو اور پاکستان میں اور زیادہ آزادی ہے, تو پتہ نہیں کیا کیا نئے نئے فرقے بنیں گے, اور سب کا دعویٰ یہ ہوگا کہ اسلام میں فرقہ پرستی حرام ہے, لہذا ہم ایک نیا فرقہ مارکیٹ میں لانچ کر رہے ہیں. فرقہ پرستی کی مخالفت میں 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25, 30 ہر فرقہ آئے گا. چلے, لہذا کوئی زیادہ فرقہ پرستی کے خلاف بات کر رہا ہوں نا تو بس سمجھ لو کہ یہ نیا فرقہ لانے والے ہیں مارکیٹ میں, حالات سے ایسا لگتا ہے. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل قال حدثني قيس عن حذيفة رضي الله عنه قال تعلم اصحابي الخير وتعلمت الشر. جی, حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میرے ساتھی خیر معلوم کرتے تھے, میں شر کی چیزیں بھی پوچھتا تھا تاکہ بچا رہا ہوں میں شر سے. لیکن حضرت حذیفہ کے اس معلوم سے ہمیں کتنا فائدہ ہو گیا نا.
ورنہ مایوسی پھیلتی ہے نا. تو بتا دیا کہ بھئی یہ تو سب چیزیں اللہ کے نبی پہلے بتا چکے تھے. حديث 3608 وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. ہاں نبی نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دو جماعتیں آپس میں لڑیں گی اور دونوں کا دعویٰ ایک. اس میں اشارہ ہے کہ دونوں مسلم جماعتیں ہوں گی اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا. دعویٰ سے مراد ہے دونوں کا عقیدہ ایک ہوگا, ایک اللہ کو, ایک رسول کو, ایک کتاب کو مانتے ہوں گے. تو یا تو اس سے سیدنا علی اور حضرت معاویہ کی لڑائیاں مراد ہیں یا کوئی مستقبل میں مسلمانوں کی کوئی لڑائی ہونے والی. اللہ بچا کے رکھے بھائی. چلو بھائی, حديث 3609 وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد. یا ہو سکتا ہے آپ دونوں کا, آپ میں سے کسی کا پھٹا ہونے والا ہو. چلیں. قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تقتتل فئتان فتكون بينهما مقتله عظيمه دعواهما واحده. بہت بڑی لڑائی ہوگی, آپ نے فرمایا بہت بڑی لڑائی ہوگی مسلمانوں کی دو جماعتوں میں. ولا تقوم الساعه حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من. اور اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی جب تک دجال, بہت سارے دجال, جمع سالم ہے نا, دجل سے نکلا ہے نا فریب, جھوٹے لوگ دعویٰ نہ کر دیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں, یعنی جھوٹی نبوت کے دعوے دار. من ثلاثین 30 دعوے دار, 30 جھوٹے نبی جب تک ظاہر نہ ہو جائیں تو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. كلهم يزعم انه رسول. بہت سارے ہو چکے ہیں, علماء نے گنائے. مسلمہ کذاب تھا, اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ. مرزا غلام احمد قادیانی کو جو دجل میں مقام ملا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا, کیونکہ اس وقت انگریز کی حکومت تھی تو وہ پنپ گیا. پنپنے سے مراد یہ کہ دوسروں کے مقابلے میں, ورنہ تو وہ بھی نہیں پنپ پایا. قادیانی اب تک انتہائی منورٹی میں, اور اب تک پوری دنیا میں کسی اسلامی کنٹری میں ان کو مانا نہیں گیا ہے. تو اللہ نے پنپنے نہیں دیا نا, جھوٹے نبی کو اللہ پنپنے, لیکن دوسرے کے مقابلے میں دیکھا جائے وہ تو بالکل ہی غائب ہو گئے. یہ چونکہ انگریز کے دور تھا تو انگریز کی حکومت تھی تو انگریز نے اس کو بہت سپورٹ کیا. حديث 3610 وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا سعد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما اتاه ذو الخويصرة وهو رجل قسما یقسم قسما, آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. فقال يا رسول الله اعدل فقال ويلك ومن ہاں, يعدل لم اعدل. ذو الخویصرہ ایک بنی تمیم کا ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ عدل سے کام لیں. یہ خوارج کی ابتدا تھی. دیکھو یہ حدیث آگے خوارج سے متعلق ہے. خوارج کے بارے میں بہت ساری حدیث آئی ہیں جن میں بدترین لوگ ان کو قرار دیا گیا ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی نمازیں اور اعمال ایسے تھے کہ تم اپنے اعمال کو ان کے مقابلے میں کم سمجھو. تو اور یہ سب سے خطرناک ظہور ان کا ہوا سیدنا عثمان کے دور میں. یہ جو ہے نا اعتراضات کرتے تھے کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں علی المنکر کا جذبہ ان میں حد سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے, وہ فساد کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ہر وقت یہ غلط ہو رہا ہے, یہ صحیح ہو رہا ہے, یوں نہیں ہو رہا, پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. فساد ہو رہا ہے, فتنہ ہو رہا ہے, ان کو پرواہ نہیں ہوتی. بھائی ہم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے. دو خرابیاں ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے, اس کے علاوہ سب غلط ہے, اور جو کہہ رہے ہیں وہ فوراً ہونا چاہیے, بس اس میں زمینی حالات ساتھ دے رہے ہیں نہیں دے رہے, بس جہاں ہم نے کہہ دیا. تو یہ لوگ فساد کا ذریعہ بنتے ہیں. بڑا فساد کا ذریعہ اس لیے بنتے ہیں کہ فی نفسی ہی ان کا دعویٰ بڑا مزین ہوتا ہے, یعنی کوئی بظاہر غلط چیز کی طرف نہیں بلا رہے ہوتے. یہ خوب سمجھے, خوارج کا فلسفہ جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا نا تو آج کے حالات پر آپ اس کو منطبق نہیں کر سکتے. یہ ہر دور میں رہیں گے. جیسے حضرت علی کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوئے نا, اور کیا کہتے تھے کلیم کہ ان الحکم الا للہ. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ حکومت اللہ کا حق ہے, اور پھر کفر کے فتوے لگاتے تھے. تو لیبل کس کا لگا رہے ہیں یہ لوگ؟ قرآن کا. تو انہوں نے بہت ٹینشن دی ہے اسلامی حکومتوں کو. حضرت عثمان کی پالیسیوں پہ اعتراض, تو وہیں سے یہ اعتراضات اٹھیں, اور آج بھی ہمارے بعض اسکالر اسی سے متاثر ہو کے حضرت عثمان پہ طنز کرتے ہیں. حالانکہ آپ ان حالات میں جاؤ, حضرت عثمان کے دور کے حالات کو دیکھو کہ کس بیس پہ حضرت عثمان نے کس کو گورنر بنایا. آپ کہہ رہے ہو کہ رشتہ داری کی بیس پہ بنایا, ہو سکتا ہے رشتہ دار ہو لیکن بیس کوئی اور ہو. تو یہ سارے خوارج کے جو فتنے پیدا کردہ تھے نا, جو یہاں سے ابتدا ہوئی کہ سب سے پہلے انہوں نے نبی پہ اعتراض کیا. اب مان رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں بھائی, لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دفعہ عدل نہیں کیا, آپ کو غضب آیا. پھر آپ نے ان کی بتایا کہ یہ آگے جا کے
کتنا. لیکن آپ نے قتل ان کو نہیں کیا, نہ قتل کی اجازت دی. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس وقت وہ پاور میں نہیں تھے, اس وقت ان کے پاس تلوار نہیں تھی. تو مسئلہ پھر شریعت کا یہی ہے کہ جب صرف زبانی کلامی باتیں ہیں تو پھر قتل کی اجازت نہیں. لیکن آپ نے ان سے قتال کا حکم دیا, اور یہ مستقبل میں قتال کا حکم دیا. یہ بھی نبی کی نبوت کی علامات میں سے ایک علامت ہے, کیونکہ مستقبل میں وہ پاورفل ہو گئے تھے. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف قتال کیا ہے. چلیں, آپ نے فرمایا تو تباہ و برباد ہو, اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا. حضرت عمر نے فرمایا کہ تلوار حاضر ہے. حضرت عمر ایسے موقع پہ تلوار لے کے بیٹھا کرتے تھے کہ کسی بھی وقت فوری ضرورت پڑ سکتی ہے. ایک دوسری روایت میں بھی یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں. اس موقع پہ بھی یہ روایت ہے کہ اگر ان کو چھوڑ دو اے عمر, لوگ کہیں گے کہ, کیونکہ لوگوں کو کیا پتہ, لوگ تو مسلمان ہی سمجھتے ہیں نا. یہ منافق نہیں تھے, بے وقوف تھے. بس یہ کہ متشدد قسم کے لوگ تھے نا. تو جب نبی پر اعتراض کر رہے ہیں تو اگر تعویل ہے اس میں, تو پھر تو کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا نا. تو کفر میں تو اس زمانے میں بڑی احتیاط کی گئی, ان سے مسلمانوں والے معاملات ہی کیے گئے, ان کو مسلمان سمجھا گیا ہے. چلیں, اس زمانے میں کفر کا فتویٰ لگانا اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج ہے. اس زمانے میں کفر کا فتویٰ لگانا, دیکھو بنی اسرائیل نے بھی حضرت موسیٰ پہ کتنے اعتراضات کیے نا, لیکن ان کو کافر نہیں قرار دیا گیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس میں تعویل تھی کہ حضرت موسیٰ نے یہ کام ہو سکتا ہے ایز اے بشر کیا ہو, ایز اے نبی نہ کیا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح یہاں بھی ایک تعویل کی گنجائش نہیں, کہا حالانکہ وہ بہت ہی بدترین تعویل ہے, لیکن جب تک کسی میں دور دور تک کے بھی کوئی تعویل کا تھوڑا سا بھی امکان ہونا, اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا. ورنہ نبی ان کو کافر قرار دے دیتے نا. تو نبی نے کفر, یعنی کافر سے مراد ہے کہ آگے حدیثوں میں آ رہا ہے کہ وہ اسلام سے نکل جائیں گے, اسلام سے ان سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا, لیکن ایک دنیاوی احکام میں ان کو کافر قرار دینا. اخروی لحاظ سے تو ہیں, وہ تو اللہ جانتا ہے کہ جو نبی پہ اعتراض کر رہے ہیں وہ مسلم نہیں ہو سکتا. دنیاوی احکام کی بات ہو رہی ہے, دنیا میں ان سے مسلمانوں جیسا معاملہ ہی کیا جائے گا, باقی ان سے قتال جو کیا جائے گا فساد فی الارض کی وجہ سے. چلیں, نشانے سے تیر نکل کے جاتا ہے نا, تو ایسے یہ لوگ اسلام سے نکل جائیں گے. ہاں, آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے کہ جیسے تیر بہت تیزی کے ساتھ اپنے نشانے سے نکلتا ہے, کسی جانور سے نکل گیا, اس کے موضع فرس اور موضع دم, یعنی آنتوں سے اور خون سے ہوتا ہوا اتنی تیزی کے ساتھ نکل جائے کہ اس پہ ذرا بھی, اس کے نسل پہ جہاں سے تیر کو پکڑا جاتا ہے اور وہ پٹی جو نسل کی جگہ پہ باندھی جاتی ہے, اور اس کے جو ریش ہوتے ہیں, جو پر ہوتے ہیں نا تیر کے, اور بغیر پر کے جو لکڑی ہے, ان میں سے کہیں بھی نہ خون کے اثرات نہ گوبر کے اثرات. تو کتنی تیزی سے نکلا ہوگا نا. تو آپ نے فرمایا کہ ان کا یہ اسلام سے بھی اتنی تیزی سے نکل جائیں گے, یعنی باتیں بڑی بڑی ہوں گی لیکن اسلام سے ان کا دور دور کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہوگا, صرف لیبل ہوگا, اور ان کا بنیادی مقصد کیا ہوگا؟ فساد. چلیں, ایک طرف دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نمازیں بڑی خشوع و خضوع والی ہوں گی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لیبل تو بہت اچھے اچھے ہوں گے, نماز بھی بڑی تسلی سے اور دعائیں بھی بڑی لمبی لمبی, لیکن فتنہ فساد کا ذریعہ بنیں گے. چلیں, قزز اس کے جو ریش ہیں, ہاں, پھر آپ نے اس کی نشانی بتائی جو حضرت علی کے دور میں ظاہر ہوئے کہ ان کی نشانی ہے کہ ایک شخص ہوگا ان میں جس کے بازو ایسے ہوں گے جیسے عورت کے سینہ لٹکا ہوا ہوتا ہے, گوشت لٹکا ہوا ہوتا ہے, ایسے اس کے بازو لٹکے ہوئے ہوں گے, اور سیاہ رنگ کا ہوگا. ہاں, لٹک رہا ہوگا گوشت, ایسے جھول رہا ہوگا. حین فرقۃ من الناس, جب لوگوں میں اختلاف چل رہا ہوگا اس وقت ہی نکلے گا. تو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اختلاف ہوا تھا نا, تو یہ شخص ظاہر ہوا تھا. تو یہ حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ بالکل وہ علامت ظاہر ہوئی کہ فرقۃ من الناس, جب لوگوں میں اختلاف چل رہا تھا, سیدنا علی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کا اختلاف چل رہا تھا, اس وقت خوارج بھی حضرت علی کے خلاف لڑ رہے تھے. تو حضرت علی نے خوارج کے خلاف جتنی سخت جنگیں کی ہیں اور جو ان کے خلاف فتوے دیے ہیں وہ سیدنا معاویہ کے خلاف نہیں دیے.
وجہ اس کی تھی خوارج جو تھے ان کا خروج حکومت کو گرانے کے لیے تھا، کوئی مطالبہ نہیں تھا ان کا، اور وہ حکومت کو کافر قرار دیتے تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ مسلم ہے. جبکہ سیدنا معاویہ کا جو خروج تھا وہ حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے. تو علماء نے اس حدیث کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ دونوں کے خروج کی نوعیت میں زمین آسمان کا فرق تھا. اس لیے حضرت علی سے حضرت معاویہ کے خلاف وہ کچھ نہیں ملتا، نہ ان کے اصحاب کے خلاف، لیکن خوارج کے خلاف بہت سخت الفاظ حضرت علی کے ہیں. قال ابو سعيد فاشهد اني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم جی واشهد ان حضرت ابو سعید فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں میں نے نبی سے یہ بات سنی، اور علی ابن طالب نے ان سے قتال کیا کیونکہ میں نے دیکھا کہ جب قتال کیا نا تو فامر بذلک الرجل، حضرت علی نے حکم دیا اس قسم کا بندہ تلاش کرو. جو نبی نے پیشگوئی کی تھی نا کہ جب لڑائی ہوگی تو اس میں ایک شخص ہوگا اس حلیے کا، فلتمسا، اس کو تلاش کیا گیا، فاوتی ابھی پکڑ کے لایا گیا، حتی نظرت الیہ علی نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ بالکل وہی باتیں تھیں اس کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. اس پہ حضرت علی بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ آپ کو اور اطمینان ہو گیا اپنے برحق ہونے کا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ آپ کو اور اطمینان ہو گیا کہ واقعی میں حق پر ہوں اور یہ لوگ غلطی پر ہیں، کیونکہ یہ بالکل وہی صفات اس شخص کے اندر پائی جاتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھیں. استاد جی تو نہیں آئے؟ چلو بس یہ حدیث پڑھ لو آگے. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه اذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان اخر من السماء. حضرت علی نے فرمایا کہ میں تمہیں نبی سے حدیث بیان کروں، اگر میں اس میں جھوٹ بولوں تو میرے لیے آسان ہے کہ میں آسمان سے زمین پہ گر جاؤں. ہاں چلیں جی، تو پھر یہ حدیث کل انشاءاللہ.